لوگ حلال کمائی کو چھوڑ کر کے حرام کمائی کمائیں گے، حلال اور حرام میں تمیز باقی نہیں رہے گی، حرام کی کثرت زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دور دور تک حلال نظر نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہے، جنت کی خوشخبریاں اور انعامات ہیں۔ جب انسان اس بات پر ایمان رکھے، یقین کرے، اس وقت انسان اپنی زندگی کو ایک محدود زندگی، حدود کے اندر، قوانین کے حساب سے اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر چلے گا۔ اگر کسی کے اندر یہ ڈر نہ ہو تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اس پر دوویں علامت یہ بیان کی ہے کہ لوگ حلال کمائی کو چھوڑ کر کے حرام کمائی کمائیں گے، حلال اور حرام میں تمیز باقی نہیں رہے گی، حرام کی کثرت زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دور دور تک حلال نظر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال و امن الحرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، اس نے جو کمایا حلال ہے حرام ہے، اس بات کی کوئی پرواہ انسان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس طرح ایک زمانہ آئے گا جو بے پرواہی کا زمانہ ہوگا، جس میں حرام تجارت زیادہ ہو جائے گی، حلال کم ہو جائے گی۔ حرام تجارت انسان کے لیے تباہ ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، صرف انسان کے لیے، خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد نسل کے لیے بھی یہ بہت ہی تباہ کرنے والی چیز ہے۔ انسان کو دنیاوی زندگی میں بھی بیماریاں اور آخرت میں بھی عذاب تک پہنچانے والی حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی سے انسان اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اور ایک حدیث میں جو مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما اخشی علیکم شہوات الغی، میں گمراہ کرنے والے خواہشات سے ڈر رہا ہوں۔ لوگوں کے اندر گمراہ کرنے والے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گے، انسان اپنے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے گمراہ کرنے والے خواہشات کے دو ذریعے بتائے، فی بطونکم و فروجکم، کہ انسان اپنے پیٹ کے خاطر وہ حرام کی طرف چلا جائے گا، حلال کو چھوڑ دے گا، برائی کی طرف چلا جائے گا، اچھائی کو چھوڑ دے گا، یہ گمراہ کرنے والا ایک ذریعہ ہے۔ شرمگاہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ شرمگاہ کی خواہشات کی وجہ سے کئی ایسے بڑے بڑے گناہ کر دیں گے جس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، اس کے اندر سے دینداری چلی جائے گی۔ اس طرح قیامت کی ایک نشانی ہے کہ انسان پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے میں مبتلا ہو کر حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے، اور پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے حرام کی طرف بہت جلدی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے لیے رکھا ہے، اگر ایک بھی شر چلی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے متعلق کئی احکامات بیان کیا ہے، اس میں سے چند شرطیں بھی رکھا ہے جو حلال ہونے کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ تجارت میں سچائی ہے، تجارت میں وضاحت ہے، اس کی بقدر قیمت ہے، اس کے لیے پیچھے محنت ہے، جو اس کے اوپر ملکیت ہے، یہ تمام شرطیں ہوں تو یہ حلال ہوتی ہیں۔ اگر ایک بھی شرط چلی جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ کسی کے اندر سچائی نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں تو بھی حرام ہے۔ کسی کے اندر ملکیت نہیں ہے، دوسروں کے مال ہے تو اس کے باوجود یہ حرام ہے۔ کسی کے اندر دھوکہ ہے، وضاحت نہیں ہے، اور کسی کے اوپر ظلم ہے، تو تمام چیزیں حرام کمائی کے تلے آتے ہیں، جو انسان کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیثوں میں کئی حرام کمائی بتا دیے ہیں جس کو اپنے آپ کے بچانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ شراب ہے، شراب کی تجارت ہے، خنزیر کی تجارت ہے، اور دھوکے کی تجارت، چوری کی تجارت، جھوٹ کا مال، سود ہے، اور اسی طرح سود سے تعلق لون ہے،
یہ تمام کمائیاں اور یہ رزق جو حرام سے تعلق رکھتے ہیں، جو تمباکو کا دکان آج بہت زیادہ چلتا ہے، زنا کے اڈے بہت زیادہ چلتے ہیں، تصاویر جو بغیر ضرورت کے تصویریں نکالنے والے، اللہ کے رسول نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور دھوکہ دے کر تجارت بھی کرتے ہیں، اور دھوکہ دے کر قرض لینے والے قرض لیتے ہیں اور ان کا ارادہ ہی نہیں دینے کا ہوتا ہے، اور کئی لوگ ہیں جو ایڈوانس لیتے ہیں اور ایڈوانس لے کر کے کام نہیں کراتے، اسی طرح وہ گزر جاتے ہیں۔ رشوت ہے جو کئی معاملات میں رشوت لے کر کسی کا حق کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہانت کی کمائی، گانے بجانے کی کمائی اور جھوٹی گواہی کی کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ کتوں کی تجارت ہے اور کافروں کے کئی ایسے مال جو ان کی پوجا اور ان کے طریقے پر ہوتی ہے، اس طرح کا رزق ہو، جو انسان ان طریقوں سے اپنے آپ کی بچانا چاہیے تاکہ وہ حلال کھائے اور حرام سے بچے، بیماری سے بچ کر وہ اچھائی کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک بندہ بہت دور سے سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تھکا ہوا پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ مطعم حرام و ملبس حرام، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا رہنا سب کچھ حرام کمائی میں ہوا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کچھ قبول نہیں کرے گا۔ ہماری دعائیں محروم ہو جائیں گی، صحت چہلے جائے گی، آپس میں محبت ختم ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان عزت ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس مقام گھٹ جائے گا اور عذاب میں چلے جائیں گے۔ یہ حرام کمائی کے نقصانات ہیں جسے سمجھنے اور اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔